اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر جانیں گے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سورت سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح یعنی نیک اعمال میں دائر ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال، ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی ہیں۔ ام القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور نہ ہی انجیل میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورہ نازل فرمائی ہے، اور یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر رکعت میں پڑھی جانے کی وجہ سے بار بار دہرائی جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے؟ انشاءاللہ اس کا خلاصہ ویڈیو میں کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ سورہ الفاتحہ۔ سب سے پہلے ہم فاتحہ کا مطلب جانیں گے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروعات کو، اوپننگ، بگننگ۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی سورہ کہتے ہیں، اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا یعنی شروعات اس عظیم ہستی کی تعریف سے کی گئی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم دعا مانگیں تو مہذب، تمیز، تہذیب والے طریقے سے دعا مانگیں۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ دعا مانگتے وقت پہلے اللہ کی خوبی اور اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کیا جائے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں 2 وجہ سے کیا کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو جس نے ہم پر احسان کیا ہو، اور ہم اس نعمت اور احسان کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ وہ خود تمام لازوال، ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی خوبیوں کا مالک ہے، اور اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، خوبصورتی، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سر چشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔
یہاں ایک لفظ سر چشمہ آیا ہے، ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ چشمہ کہتے ہیں اسپرنگ کو، جس میں سے پانی نکلتا ہے، وہ جگہ جہاں سے چشمہ نکلتا ہے اور اس چشمے میں سے پانی نکل کر پھیل جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ کسی اور بات میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ، چاہے وہ کوئی بات ہو، علم ہو، عقل مندی ہو، حسن ہو، خوبی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اصل ذریعہ، بنیادی سورس، یا جہاں سے کوئی چیز شروع ہو۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی چیز، کسی سیارے، کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی یعنی خود کا یا خود سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اب ہم رب اس لفظ کا مطلب جانیں گے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، رب کا مطلب ہوتا ہے مالک اور آقا۔ نمبر 2، رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ نمبر 3، رب کا مطلب ہوتا ہے حاکم، انتظام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ جہان، عالمین، کائنات، اس میں کیا کیا شمار ہے؟ 7 آسمان، اس کے درمیان اوپر نیچے دائیں بائیں سب کچھ، 7 زمین، اس کے درمیان اوپر نیچے دائیں بائیں سب کچھ، چاند، سورج، سیارے یعنی پلانیٹس، جنت، جہنم، عالم ارواح، وہ عالم جہاں سے ہم سب کی روحیں آئی ہیں، عالم برزخ یعنی وہ عالم جہاں ہم سب کی روحیں جائیں گی انتقال کے بعد، قبر کا جہاں، آخرت، اور بھی ایسی جگہ جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، کائنات میں شمار ہے، اور ہر ایک مخلوق۔ تمام جہانوں کا رب کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا یا کسی اور مخلوق کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ ہی کرتا ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان کی وجہ سے ہے۔ آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع، ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ رحمان میں رحمت اور مہربانی کے معنی اس قدر کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی مہربان کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی صفت خاص ہے، اس کا استعمال کسی اور پر جائز نہیں، یعنی اللہ سے بڑھ کر یا اللہ جتنا کوئی مہربان نہیں ہے۔ رحیم کے معنی بھی رحمت والا یا بہت رحم فرمانے والا ہے، وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان تمام مخلوق پر رحمت و مہربانی کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ اس کی صفت رحیم رحمت کے اس پہلو کو اجاگر کرتی ہے جو ایمان والوں کے لیے خاص ہے، اور اس کا بخشش و مغفرت سے گہرا تعلق ہے۔ اس کو ہم اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رحمان میں اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہر کسی کے لیے ہے، جسے ہم رحمت عام بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی یہ رحمت ہر انسان پر ہوتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب پر۔ بے شک دنیا کی ہر نعمت اللہ کی رحمت ہے۔ الرحیم میں اللہ کی وہ رحمت اور رحم ہے جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے مخصوص کر لی ہے، یعنی یہ خاص رحمت ہے جو صرف مومنین کے لیے ہے۔ اللہ مومنین پر اپنا خاص رحم فرماتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن، کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر ہوگی یعنی مومنین پر مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ گویا رحمان اللہ کی رحمت کا وہ پہلو ہے کہ جب اس سے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، اور بن مانگے بھی مخلوق پر اس کی مہربانیاں ہوتی رہتی ہیں، جبکہ رحیم اس کی رحمت کا وہ پہلو ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین۔ ترجمہ، روز جزا کا مالک ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلے، صلہ، بدل کو۔ روز جزا وہ دن ہے جب ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ، صلہ ملے گا، اچھے اعمال کی اچھی جزا یعنی اللہ کی رضا اور جنت، برے اعمال کی بری جزا یعنی اللہ کی ناراضگی، اس کا غضب اور جہنم۔ یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے زندگی کے کارناموں کا حساب لیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا۔ تمام بندوں کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت یعنی جاگیر اگرچہ ناقص، کم اور عارضی یعنی ٹیمپرری ہے، لیکن ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا وقت آئے گا تو انسان کی ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہ ہوگی، ظاہری اور حقیقی طور پر صرف اللہ ہی کی ملکیت ہوگی۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد روز جزا کا مالک کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف یعنی انصاف کرنے والا بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار قدرت رکھنے والا منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا۔ نہ اس کی سزا میں کوئی روک ٹوک کام آئے گی، نہ جزا میں کوئی احتجاج کام آئے گا۔ لہٰذا ہم اس کے رب ہونے اور رحمت کی وجہ سے اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اپنے اعمال کو لے کر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی پوری کی پوری اسی کے اختیار، اسی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، عبادت، پرستش، ورشپ، جو ہم فزیکلی کرتے ہیں جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت وغیرہ۔ نمبر 2، اطاعت اور فرما برداری۔ نمبر 3، بندگی اور غلامی۔ اس آیت میں عبادت سے مراد تینوں معنی ہیں۔ ہم تیری یعنی اللہ کی پرستش بھی کرتے ہیں، تیرے فرما بردار بھی ہیں، اور بندے اور غلام بھی ہیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، صرف تو ہی ہے۔ تیرے ساتھ ہمارا تعلق صرف عبادت کا ہی نہیں ہے بلکہ استعانت یعنی مدد کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے، اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم نے ہر حال میں مدد صرف اللہ ہی سے طلب کرنی ہے، کیونکہ وہی رب ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ تمام راستے بند ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کریں گے، کسی اور کو پکاریں گے تو شرک کر بیٹھیں گے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔
اللہ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ جس کو رب مانیں گے اسی کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ فریاد صرف اللہ سے کی جائے گی۔ مدد کے لیے پکارنا فریاد ہے، فریاد دعا ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی۔ ہر کام میں حقیقی مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنوں میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ اس مدد میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مدد بھی یہ سوچ کر مانگنی ہے کہ یہ انسان بس ذریعہ بن رہا ہے، اصل ذات تو اللہ کی ہے، اور اس انسان کی منت سماجت اور اس سے فریاد نہیں کرنی ہے، نہ ہی اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو شرک کر بیٹھیں گے، کیونکہ جب ہم اس انسان سے فریاد کریں گے، منت سماجت کریں گے، تو کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات ہوگی کہ اسی کے اختیار میں میرا کام ہے، یہی میرا کام کر سکتا ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو کام نہیں ہو پائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ سے کچھ کام ہے، میرا یہ کام کر دیں۔ دوسری دفعہ اسے یاد دلا دیا جائے کہ میرا جو کام رہ گیا ہے اس معاملے میں میری مدد کریں۔ تیسری دفعہ یا بار بار اسی کے اختیار میں ہے ایسا سمجھ کر کہنا غلط ہوگا۔ ایسی صورت میں اللہ سے دعا مانگنی ہے، مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ خود ہی راستے اور اسباب پیدا کر دے گا، خود ہی کسی کو ذریعہ بنا دے گا یا بغیر کسی اسباب کے کام کر دے گا۔ لہٰذا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ ہاتھ صرف اللہ کے آگے پھیلانا ہے، جھولیاں صرف وہ ہی بھرتا ہے، مرادیں صرف وہ پوری کرتا ہے، جھکنا صرف رب کے آگے ہے اور کسی کے آگے نہیں۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط کام اور برے انجام کا خطرہ نہ ہو، جس پہ چل کر ہم سچی کامیابی اور سعادت حاصل کر سکیں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں۔ آیت نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے نیک بندے چلے ہیں، وہ سیدھا راستہ جس پر پہلے سے لے کر ابھی تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس راستے پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہوا۔ اللہ نے 4 طرح کے لوگوں پر اپنا انعام فرمایا ہے۔ نمبر 1، انبیاء یعنی تمام نبی۔ نمبر 2، صدیقین یعنی سچے لوگ۔ نمبر 3، شہداء یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے۔ اور نمبر 4، صالحین یعنی نیک لوگ۔ آیت نمبر 7، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو تیرے غضب کے حقدار ٹھہرے، جو تیرے عذاب کے مستحق ہوئے، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو گمراہ ہوئے، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت میں خاص طور پر 2 قوموں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کو سب سے زیادہ غضب آیا۔ وہ لوگ اپنی نافرمانیوں میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دی اور عذاب کے مستحق ٹھہرے، یعنی یہودی، جیوز۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی۔ پہلے وہ مسلم ہی تھے، بعد میں نصارہ بن گئے۔ پہلے وہ ہدایت پر تھے، بعد میں گمراہ ہو گئے، عیسائی، کرسچنز۔ افسوس ہم مسلمانوں پر۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، اور نماز کے بعد اعمال تو سارے انہی لوگوں سے مل رہے ہیں، انہی لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ افسوس۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی شروعاتی آیات میں اللہ کی تعریف ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اگلے حصے میں اللہ سے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے
کہ سورہ فاتحہ کی آیات آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کس سورہ کی تفسیر چاہتے ہیں۔ اس تفسیر کو باقی مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ قرآن کی آسان تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔